اور یہ بات یاد رکھیے کہ موراب اگر کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں نیکی کے کاموں کو مسلسل کرنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے۔ جو بھی نیک اعمال ہو، نیکی کاموں کو کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے اندر استقامت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایک مومن جو دنیا کے اندر ہوتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت میں بیان کیا، سورۃ نمبر 6 پارہ نمبر 8، پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی میں دنیا کے اندر جو بھی عبادت کروں گا، جو بھی نیک اعمال کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھوں گا۔ دنیا کے اندر میں زندہ رہوں گا، زندگی گزاروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں قربانی کروں گا تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے قربانی کروں گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر زندہ رہوں گا تو اللہ ہی کے لیے رہوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہوں گا تو اللہ ہی کے لیے رخصت ہوں گے، یعنی اسلام پر میں مروں گا، اسلام پر چلتے ہوئے رہوں گا۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، میری زندگی، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک انسان، ایک بندے مومن جو ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو، اپنے جان کو ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کو، اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کسی سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا ہے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اس سے متعلق سماعت فرمائیں، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنۃ ویعمل عمل اہل الجنۃ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، رواه البخاری مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص وہ ہوتا ہے جو پہلے خوب نیک اعمال کرتا ہے، خوب اچھے اعمال کرتا ہے، جنتی والا اعمال کرتا ہے، لیکن آگے چل کر کے وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، گمراہی کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے اور جہنمیوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے، گناہ کے کام کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک بندے مومن شروع میں پہلے خوب نیک اعمال کیا، نیک اعمال کرتے کرتے اتنا نیک عمل کر لے گیا کہ جنت سے قریب ہو گیا، لیکن پھر آگے چل کر کے بگڑ گیا اور شرک اور کفر کے کاموں کو کرنے لگا، نافرمانی کے کاموں کو کرنے لگا، بے نمازی ہو گیا، اللہ کی وہ بھول گیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات آئی اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ تم میں سے پہلے ایک شخص وہ ہوتا ہے جو تم میں سے پہلے خوب جہنمیوں والا اعمال کرتا ہے، خوب برے اعمال کرتا ہے، خوب گناہوں کے کام انجام دیتا ہے، لیکن آگے چل کر کے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت کے راستے پر وہ بندہ آ جاتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پہلے خوب برائی کے اعمال کیا، برائی کے کام کیا، لیکن آگے چل کر کے ہدایت کے راستے پر آ گیا، اس کی وفات اسی حالت میں ہوئی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جو شخص اس دنیا کے اندر جس حالت میں جائے گا اس کو اسی حساب سے کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہم اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ کی حالت، ہم اور آپ کی اگر موت کفر کی حالت میں آ گئی، بے نمازی کی حالت میں آ گئی، اللہ کا نافرمانی کرتے ہوئے آ گئی، تو ہم اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ کیجئے، خود سوچئے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس شخص کی، جس بندے کی موت جس حالت میں آئے گی اس کو اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے، مسلمان کی حالت میں آئے، تو ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان کیا اسی چیز کو کہ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں
تو ہمیں اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہوگی. نماز پڑھتے ہیں تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، رمضان کے روزے. اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس میں بھی مطلب استقامت چاہیے. اور دوسرے نیک اعمال جو بھی کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر نیک اعمال میں استقامت کی بہت ہی ضرورت ہے کامیابی پانے کے لیے آخرت میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو پڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ ہجر کی آیت میں، سورت نمبر 15 اور پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کریے جب تک کہ آپ کی موت کا وقت نہ آ جائے. یعنی جب تک آپ کی موت کا وقت آ نہ جائے تب تک آپ کو اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے. کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے نماز معاف نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے نماز معاف کر دے. اللہ کی عبادت آپ پر کرنا واجب ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورا کے اندر، سورت نمبر 42 پارہ نمبر 25، پارے کا نام ہے الیہ یرد علم الساعۃ فلذلک فادع واستقم کما امرت. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، آپ اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیے اور استقامت بھی اپنے اندر پیدا کریے جیسا آپ کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی استقامت پیدا کیجیے، استقامت رکھیے. اس لیے موراب کو بھی استقامت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جو بھی کام ہو مسلسل کنٹینیو کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کچھ دن نماز پڑھے، کچھ دن قرآن کی تلاوت کرے، کچھ دن چھوڑ دیں، کچھ دن پڑھے پھر چھوڑ دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کی قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، ان کی بات کو، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود میں تھے، بچے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے قوم کے سامنے جو باتیں بیان کی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، سورت نمبر 19 اور پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال انی عبد اللہ. اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اے لوگو تم مجھے اللہ کا بندہ مانو، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ مانو، مجھے اللہ کا بیٹا مت کہو، مجھے اللہ کی اولاد مت کہو. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ وجعلنی نبیا، اس اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ رب العالمین نے مجھے زکوٰۃ کا اور نماز کی وصیت کی ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک. غور کیجیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اے لوگوں، صلی اللہ رب العالمین نے مجھے وصیت کی، مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک، موت کے آخری گھڑی لمحے تک. اس لیے ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ موراب اللہ کی عبادت کرے تو مرتے دم تک کرے. اللہ کی عبادت سے کبھی موراب کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ایک دوسری آیت میں بیان کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 پارہ نمبر 16 ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم لوگ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم خود اس پر قائم رہو، خود تم اس پر ڈٹے رہو. کیا کہا اللہ نے؟ نماز کا حکم دو اور تم خود نماز پر قائم دائم رہو، ڈٹے رہو. نماز سے کبھی بھی غفلت مت کرو، سستی کاہلی مت کرو.